بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ جنازہ یا قبر دیکھ کر کس نے کیا کیا کہا، یعنی جنازہ کو یا قبر کو دیکھ کر کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا۔ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس مسجد کو اچھا بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وجیت، جس کا مطلب ہے واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس مسجد کو برا بتایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجیت، یعنی واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جنازہ کی مسجد کو تم لوگوں نے اچھا بتایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے کی مسجد کو تم لوگوں نے برا بتایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم مومنین صالح ذو زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا گواہ بنا دیا، یعنی ہماری مومنوں کی جو مومن لوگ ہیں کسی گواہی دیتے ہیں مردے کے متعلق، اس کا گواہ بنا دیا، گواہی قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ گواہی کیسے قبول کر لی کہ جس مسجد کو تم لوگوں نے اچھا بتایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس مسجد کو تم نے برا بتایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یعنی تمہاری گواہی پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ یعنی رسول پاک نے فرمایا جو وہ سچ فرمایا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستری و مستراج من، یہ آرام پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام مل گیا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن بندہ جو نیک ہو وہ تو وفات پا کر دنیا کی ازاؤں اور مصیبتوں سے آرام پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، اور بدکار بندہ جب مر جاتا ہے اس سے تمام بندے، تمام شہر، یہاں تک کہ تمام درخت اور تمام جو پائے آرام پا جاتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھو یہ کیسی بات ہے کہ جو بندہ اچھا نہیں ہوتا اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس سے جو نجات لوگ پا جاتے ہیں، پرندے درندے ساری چیزیں۔ جو بندہ برا تھا جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہو گیا، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ کیسی بات فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو بندہ نیک ہوتا ہے تو وہ دنیا کی مصیبتوں سے، قید سے، کیونکہ یہ فرمایا گیا نا کہ نیک بندے کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، وہ قید خانے سے چھوٹ جاتا ہے، آگے رام پا جاتا ہے، آگے اس کے لیے سکھ ہی سکھ ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تار آ جا کرتی تھی۔ کسی نے کہا اے امیر المومنین، آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر کے پاس کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یقین رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اگر اس سے نجات نہ ملی تو اگلی منزلیں بھی مشکل ہوں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ کسی نے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ قبرستان میں کیوں بہت دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قبر والوں کو بہترین پڑوسی پاتا ہوں، میں قبر والوں کو سچا پڑوسی جانتا ہوں، کیونکہ وہ زبانوں کو ہمیشہ بدگوئی اور بد کلامی سے روکے رہتے ہیں۔ اور یعنی کہ وہ تو اب دنیا میں ہوتے تو دنیا بدباتا ہوتا، بد کلامی کرتا، بری باتیں کرتا ہے، اب وہ نہیں کرتے، وہ تو آپ کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو اچھا پڑوسی سمجھتا ہوں، اور آخرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے کبھی ایسا خوفناک منظر نہیں دیکھا جو قبر سے بڑھ کر خوفناک ہو۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ اکثر قبرستانوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو لوگوں نے اس کے بارے میں آپ سے دریافت کیا آپ قبرستان میں اکثر کیوں بیٹھے رہا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایسی قوموں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور جب میں ان لوگوں سے غائب ہو جاتا ہوں تو یہ لوگ میری غیبت نہیں کرتے۔ یعنی کیسی بات ہے کہ آخرت بندے کو قبرستان اس لیے جانا چاہیے کہ اس کو پھر آخرت یاد آتی ہے تاکہ وہ اچھے اچھے عمل کرتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا بزرگوں نے کہ جب میں جاتا ہوں ادھر سے قبرستان سے گھر جاتا ہوں یہ میری غیبت نہیں کرتے، یعنی اگر میں دنیا داروں کے پاس بیٹھوں گا تو وہ میری غیبت کرتے ہیں۔ لوگ غیبت کرتے ہیں نا، جس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، جب اس سے اٹھ کر دوسرے کے پاس چلے لیتے ہیں پھر اس کی غیبت کرتے ہیں جس کے پاس پہلے بیٹھے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ دیکھو کیسی بات فرمائی کہ نہ میں لوگوں کے پاس بیٹھوں نہ میری غیبت ہو نہ بری باتیں ہوں، میں قبرستان میں اس لیے آتا ہوں کہ یہ بیچارے رحم فرما رہے ہیں، میری غیبت نہیں کرتے اور مجھے آخرت کی بھی یاد آ رہی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ذات کو قبرستان میں تشریف لے جا کر تو فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم لوگ کو جواب نہیں دیتے؟ پھر آپ فرماتے افسوس کہ میرے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب ہو گیا ہے، جنہیں ایسا پردہ حائل ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، یعنی میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں تھوڑے عرصے کے بعد۔ آپ یہی کلمات فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی، یعنی ساری رات قبرستان میں رہتے۔ جب فجر کا سحر کا وقت ہوتا تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ مشہور و باکمال محدث حضرت جزید رکاشی علیہ الرحمہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے اے قبر کے گڑھے میں دفن ہو جانے والوں اور اے تنہائی میں رہنے والوں اور اے زمین کے اندرونی حصہ میں ان سجد رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ میں تمہارے کون سے مال پر خوشخبری حاصل کروں اور تم میں سے کون سے بھائی پر رشک کروں۔ یہ فرما کر آپ اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ کا ماما بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے اتنے زور زور سے رونے کی آہ نکالتے جیسے بیل چیخا کرتا ہے۔ مشہور محدث حضرت فقیہ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم عصر اور کوفہ کے باشندہ تھے، فرمایا کرتے تھے جو مسلمان بکثرت قبروں کا تذکرہ کرتا رہے گا وہ اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا، اور جو قبروں کے ذکر اور ان کی یاد سے غافل رہے گا وہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا پائے گا۔ حضرت ربیع بن خثیم علیہ الرحمہ نہایت بلند مرتبہ محدث اور مشہور ولی کامل ہیں، آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر بنا رکھی تھی۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی کہ جب میں غافل ہو جاؤں قبر کو دیکھوں تو آخر یاد آ جائے۔ جب بھی آپ محسوس فرماتے کہ غفلت کی وجہ سے میرا دل کوئی سخت ہو گیا ہے، جب بھی آپ فرماتے ہیں آپ دیکھتے کہ میرا دل سخت ہو گیا تو میں قبر کو دیکھ لیتا، قبر میں لیٹ جاتا، تو آپ اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ جاتے اور جب تک خدا کا منظور ہوتا اس میں لیٹے رہتے، پھر کہتے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں۔ پھر خود ہی اپنے نفس کو جواب دیتے اے ربی ہم نے تجھے واپس لوٹا دیا، اب تو کوئی نیک عمل کر لے۔ حضرت صالح مرید علیہ الرحمہ بہت ہی جلیل القدر محدث اور نامور محدثین کے شاگرد ہیں اور بڑے بڑے باکمال محدثین ان کی درسگاہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ عبادات و ریاضت اور زہد و تقوی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا عجیب عالم تھا کہ اگر آپ کبھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تھے تو 2 دن تک مبہوت و حیران رہتے، یعنی پریشان 2 دن تک 3 دن تک رہتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور بالکل خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بڑی خصوصیت کرامت یہ تھی کہ آپ قبرستان کے مردوں کی گفتگو سن لیتے تھے اور خود بھی مردوں سے گفتگو اور سوال جواب کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نے آپ کی وفات کا سال 172 ہجری لکھا ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا آپ نے 172 اسی ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر بن
ذرا علیہ رحمہ بزرگان سلف میں بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ منقول ہے کہ ان کا ایک پڑوسی جو بہت ہی بدکار اور نہایت ہی گناہ گار تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فسق و بدکاری کی وجہ سے تمام اہل محلہ نے اس کے جنازہ کا بائیکاٹ کر دیا اور گھنٹوں اس کا جنازہ پڑا رہا، کوئی اس کو اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ جب حضرت عمر بن زر علیہ رحمہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو دفن کیا۔ پھر اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہر کر فرمایا، اے ابو فلاں، خداوند کریم تجھ پر رحمت فرمائے، تو عمر بار عقیدہ توحید و رسالت پر قائم رہا اور ہمیشہ تو خداوند قدور کو سجدہ کرتا رہا۔ آج لوگوں نے تجھے بدکار و گناہ گار کہہ کر تیرے جنازہ کا بائی کر دیا۔ افسوس، آج ہم میں کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ پھر آپ نے اس گناہ گار میت کے لیے دیر تک خدا مغفرت فرمائی اور روتے رہے۔ منقول ہے کہ ایک شرابی اور بڑا پاپی بدکار بصرہ کے اطراف میں رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تھا، چونکہ پورا گاؤں اس کے ناراض و بیزار تھا۔ کوئی شخص اس کا جنازہ اٹھانے اور جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس کی بیوی نے 2 مزدوروں سے جنازہ اٹھوا کر قبرستان تک پہنچایا اور گاؤں کے ایک آدمی بھی قبرستان تک نہیں آیا۔ اس گاؤں کے قریب ایک پہاڑ پر ایک بڑے بزرگ زاہد و عابد عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور یہ بزرگ تمام گاؤں والوں کے پیر و مرشد تھے۔ اس بزرگ نے پہاڑ کے اوپر سے دیکھا کہ ایک عورت جنازہ کے پاس ہے اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو جو بزرگ جو کبھی پہاڑ سے نیچے اترے تھے، پہاڑ سے اوپر اتر پڑے۔ یہ کبھی وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترے تھے۔ پھر اس دن وہ پہاڑ سے نیچے اترے جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیر و مرشد اس بدکار کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پہاڑ سے اتر پڑے ہیں، تو سارا گاؤں قبرستان میں پہنچ گیا۔ پھر اس بزرگ اور تمام گاؤں والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کیا۔ پھر اس بزرگ نے فرمایا، میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت جنازہ لیے بیٹھی ہے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ یہ کہ عورت اپنے شوہر کا جنازہ لیے بیٹھی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے اس کا جنازے میں شامل ہونے کے لیے پڑھنے کے لیے۔ میں نے خواب میں دیکھا تو خواب ہی میں کسی نے مجھ سے کہا، تم پہاڑ سے اتر کر اس کے جنازہ کی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس کی مسجد کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس خواب کو سن کر لوگ تعجب سے سر دھننے لگے۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت سے اس کے شوہر کا حال پوچھا۔ اس عورت نے بتایا، لوگ سچ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بہت بدکار اور بڑا گناہ گار تھا۔ واقعی وہ دن بھر شراب خانہ میں رہتا تھا، سارا دن شراب خانہ میں رہتا تھا۔ پھر بزرگ نے دراز کیا، تم نے اس کا کوئی نیک عمل بھی دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے کی بخشش ہو گئی ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، وہ گناہ گار ہونے کے باوجود 3 اچھی باتوں کا پابند تھا۔ یعنی گناہ گار تو تھا مگر 3 باتیں اس میں اچھی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ رات بھر شراب پیتا تھا مگر صبح اس کا نشہ اتر جاتا تھا۔ جب سحری کے وقت اس کا نشہ اتر جاتا تو غسل وضو کر کے کپڑے بدلتا اور نماز فجر باجماعت پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ شراب خانہ میں جا کر فسق و جود میں پڑ جاتا، دن ہوتا تو پھر وہ شراب خانے چلا جاتا۔ دوسری اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے 1 یا 2 یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھتا اور ان یتیموں کے ساتھ اپنے بچوں سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ تیسری اچھی بات یہ ہے کہ رات میں جب کبھی اس کا نشہ اترتا تھا، دوستوں معاف کرنا ہے، تیسری بات اس عورت نے اپنے بندے کے بارے میں یہ بتائی اچھی، وہ کہتی کہ رات کو نشہ کرتا تھا نا، تو جب اس کا کبھی نشہ اتر جاتا رات کو تو وہ اکیلا زارقتار ہوتا تھا، اکیلا زارقتار رہتا تھا اور کہتا تھا، اے میرے رب، تو جہنم میں کون سے گوشے میں مجھ خبیث کو ڈالے گا؟ اللہ سے مناجات کرتا۔ یہ سن کے بزرگ اس کی مغفرت کا راز سمجھ گئے۔ پھر دوستوں نے اس کی مغفرت کا راز سمجھ لیا کہ اس کی یہ خوبیاں بھی تھی اس میں۔
پھر اس مسجد کے لیے دعائیں کرتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔